آصف صاحب یہ فرمائیے کہ عرب ممالک کا اسرائیل کو تسلیم کرنا اور ترکی کا اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ریسٹور کرنا، اس سارے پروسیس سے کیا گریٹر اسرائیل کی راہ ہموار نہیں ہو جائے گی اسرائیل کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ وسیم صاحب، دونوں ہمارے جو بھائی ہیں ان کی جو باتیں سامنے آئی ہیں، اس سے ایک چیز تو یہ آتی ہے کہ بہرحال اردوان جو صدر ہیں ترکی کے، وہ کسی ایک خاص حکمت عملی کے ساتھ وہ چل رہے ہیں۔ اس میں ڈیفینیٹلی مسلم امہ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ کھل کھلا کے آ سکے، تو وہ کچھ احتیاطوں کے ساتھ وہ کچھ کر رہے ہیں جو کہ ہمیں کھٹک رہی ہیں کہ بھئی اسرائیل سے تعلقات دوبارہ بحال ہو گئے۔ تو کیونکہ بظاہر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اردوان صاحب جو ہیں وہ ایک امت مسلمہ کے ایک ایسے لیڈر کے طور پہ آ رہے ہیں جو شاید سعودی جو ان کے پاس جو لیڈرشپ ہے اس کو شاید یہ ٹیک اوور کر لیں گے، اور جو کہ 2023 کا ایک معاملہ سامنے آگے بھی آ رہا ہے، تو ایک کچھ چیزیں کنیکٹ ہو رہی تھیں آٹومیٹکلی۔ تو ٹھیک ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی حکمت عملی ہے یا اس پر مزید بات ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں ایک چیز یہ سمجھنی چاہیے کہ دیکھیے 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد سے لے کر آج تک اسرائیل کے توسیع پسندانہ عزائم یہ ازر من الشمس ہیں، اور ان کا جو اصل ہدف ہے جس کی طرف وہ ریلیجسلی مذہبی جوش اور جذبے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، وہ ہے ایک ایسی اسرائیلی ریاست کا قیام جس کو وہ گریٹر اسرائیل کہتے ہیں، اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر دوبارہ، جو کہ ان کے عقائد کا اور ان کے جسے کہیں باعث نجات ان کے لیے چیز ہوگی اگر وہ اس کو اسٹیبلش کریں، تاکہ ان کا وہ مسیحا آئے اور وہ پوری دنیا پر حکومت کرے۔ یہ ان کا ایک جسے کہتے ہیں ان کا ایک مذہبی ایک فریضہ، ایک درینہ خواہ۔ اچھا، اس کے اندر دو تین طرح کے لوگ ہیں یہودیوں میں بھی۔ ایک وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اسرائیل کی حکومت غلط قائم ہوئی، اصل میں تو قائم کرے گا ہی مسیحا آ کے، ابھی جو اسرائیل ہے وہ اللیجیٹمیٹ ہے، اور وہ یہودی اکثر آپ کو امریکہ میں بروکلن میں نظر آئیں گے، اور وہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہو کے اسرائیل کے خلاف مظاہرہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، تورات کے خلاف ہے، تورات کے خلاف ہے، یعنی کہ یہ انہوں نے ترتیب بدل دی ہے، لہذا اس میں شیطانیت ہے، یہ وہ اس حد تک بھی ہیں، اور وہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ ان کا حق دو۔ ایک وہ یہودی ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب ہم ان کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں۔ یہ وہ یہودی ہیں جن کا دین سے اتنا گہرا تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی جسے کہتے ہیں کانسپیریسیز، بلکہ زائنزم جس کو ہم کہیں، زائنزم کے یہ حامل افراد ہیں، اور ان کا یہ ہے کہ ہمیں پہلے اسٹیج اسٹیبلش کرنا ہے، پھر مسیح آئے گا تو ایکسپینڈ کریں گے۔ انفارچونیٹلی یہ جو یہودی ہیں جو کہ زائنسٹ ہیں، ان کا پلڑا بھاری ہے، اور ان کا پلڑا پوری دنیا پہ بھاری ہے۔ ان کی ریشہ دوانیاں اور ان کی جو کانسپیریسیز ہیں اس کے حوالے سے تو علامہ اقبال نے بہت پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ فرنگ کی رگے جاں پنجہ یہود میں ہے، کس طرح انہوں نے جو ہے ان کو اپنے دام میں لے کے آئے ہوئے ہیں۔ اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو اگر آپ 9/11 ایک بہت بڑا لینڈ مارک ہے، 9/11 سے پہلے گلف وار سٹارٹ ہوئی، وہاں سے ہم بلکہ سٹارٹ کریں تو گلف وار جو تھی، اگر آپ یہ سوچیں تو اس میں جو ایک امت کے اندر تفریق پیدا کر دی گئی عبداللہ ابن سبا کے ایک ذریعے سے، شیعہ اور سنی کا ایک مخاصمت کا معاملہ پیدا کیا گیا، اور پوری تاریخ گواہ ہے کہ اس تقسیم سے اغیار نے فائدہ اٹھایا۔ گلف وار جو سٹارٹ ہوئی ہے وہاں پہ بھی معاملہ کیا ہوا کہ پہلے تو کھڑا کیا گیا جو کہ بلو آئیڈ بوائے تھا ویسٹ کا، صدام حسین، اس کو تھوڑا ذرا جب اس نے کہا جی کہ کویت نے سلانٹ ڈرلنگ کر کے آئل نکال لیا ہے، تو اس وقت کی امریکی سفیر جو تھی انہوں نے کہا یہ آپ کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، آپ کریں اس حوالے سے جو بھی کرنا چاہے۔ اس نے کیا تو پھر آپ کے سامنے ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ اس کے مخالف ہو گئی۔ ساتھ ہی ہمیں نظر یہ بھی آتا ہے کہ ایران کے ساتھ ایک بہت لمبی جنگ چلی ہے عراق کی، ایران عراق وار ہوئی ہے، اس میں عراق کو بہت حد تک کمزور کیا گیا، تا وقت ہے کہ 9/11 کا معاملہ آیا، اور اس کے بعد بہت ایگریسولی وہ سٹیپ لیے گئے کہ وہ ممالک جو اسرائیل کی آڑ میں، گریٹر اسرائیل کی آڑ میں کہیں بھی کچھ بن سکتے تھے رکاوٹ، ان ممالک کو اس طرح ریز ٹو گراؤنڈ کیا گیا کہ آپ کے سامنے ہے۔ ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کا ایک غلط الزام لگا کر جو ہے وہ صدام حسین کے معاملے کو کہاں تک پہنچایا، حالانکہ ایک وقت میں وہ بلو وائٹ بوائے تھا۔ اسی طرح آگے بڑھے تو معمر القذافی کا معاملہ لیبیا میں ہوا، ٹھیک ہے، یہ سب کے سب وہ لیڈر تھے جو غاصب تھے،
انہوں نے اپنی ایک پوری ڈائنیسٹی قائم کی ہوئی تھی اور ان کے مظالم کی کہانیاں بھی دنیا میں سامنے آتی ہے. ان کا کوئی لینا دینا اسلام سے نہیں تھا بلکہ وہ اپنے عرب نیشنلزم کی بنیاد پر کھڑے تھے اور ان میں فخر بھی تھا. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ جو معمر القذافی ہے اس کی ایروگنس تو آپ کو پتا ہے. اس کے پاس تو ایک وہ خواتین کے کمانڈوز کا دستہ اور پورا جسے کہہ رہے ہیں وہ پورے لاہور اس کا تعلق دین سے نہیں تھا. لیکن خیر یہ سب کے سب کم از کم اس وقت تک متفق تھے کسی حد تک بھی کہ ہمیں دنیا کو یہ دکھانا ہے کہ ہمارا اسرائیل ہمارا دشمن اول ہے, اور وہ دکھاتے بھی رہے ہیں. اس سے ہاتھ ملانے سے روادار بھی نہیں تھے. اس کو کیا سلوک کیا؟ یہ سب وہ ایریاز میں بتا رہا ہوں جو کہ اسرائیل کے جو نقشہ آج سے دہائیوں پہلے بن چکا تھا گریٹر اسرائیل کا, یہ ممالک اس کے اندر آتے ہیں. ٹھیک ہے, ان تمام چیزوں کو انہوں نے بالکل الگ رہتے ہوئے کانسپیریسیز کے تھرو, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بھی ان کا یہ کمال تھا کہ وہ مسلمانوں میں کوئی نہ کوئی ریشہ دوانیاں فتنہ انگیزیاں کر کے کچھ نہ کچھ وہ ان کا یہ ہوتا تھا کہ کھل کے سامنے نہیں آتے تھے, لیکن وہ اس حد تک حالات پیدا کرتے تھے کہ غلط فہمیاں اور ریشہ دوانیاں ہو جاتی. وہی طریقہ کار ان کا ابھی تک چلتا آ رہا ہے. یہاں پر اب ہم دیکھتے ہیں آگے کہ جب یہ معاملہ ہوا, اب یہاں پر اسرائیل کا کوئی فوجی نہیں ہلا, کچھ نہیں ہوا, اور ان کے آگے میدان ہموار ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ بھی ایک قرآن مجید میں جو ایک واقعہ جو آیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ داخل ہو جاؤ ارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم, اللہ نے جو تمہارے لیے ایک طے کیا ہے ایک زمین, اس میں داخل ہو جاؤ اور اپنی پیٹھ نہ دکھانا ورنہ تم گھاٹے والوں میں سے ہو جاؤ گے. تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ قالوا یا موسیٰ, انہوں نے کہا یا موسیٰ انا لن ندخلها, ہم اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے, حتی یخرجوا منها, جب تک کہ وہ وہاں سے نکلنا چاہیں. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ, جب وہ نکل جائیں گے تو ہم داخل ہو جائیں گے. گویا یہ ان کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ پہلے وہاں سے کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ آلریڈی رستہ کلیئر ہو جائے, میدان صاف ہو جائے. ٹھیک ہے, اب آپ 9/11 کے بعد سے دیکھیں کہ ان کا میدان صاف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, کچھ کو تو انہوں نے ایک خاص طریقے سے الزام لگا کر جو ہے وہ ریز ٹو دی گراؤنڈ کر دیا اور پوری دنیا کو آمادہ کر دیا. کچھ وہ ممالک ہیں کہ جن میں وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح تو حملہ آور نہ ہو. مثال کے طور پہ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, سعودی عرب کی بات. وہ چاہتے ہیں وہاں حالات ایسے پیدا کر دیے جائے, وہاں کی جو مونارکی ہے اس کو اتنے خوف میں مبتلا کر دیا جائے, اور ہم ان کو یہ بتائیں کہ ہم ہی تمہارے نگہبان ہیں, باقی تمہارے سب مخالف ہیں. ایران کو بھی تھوڑا سا پمپ کر کے کھڑا کیا کہ جناب ایران کا ہوا رہے تاکہ ہم سے بلینز اینڈ بلینز آف ڈالر کا تو مسئلہ لو اور ہماری ہی ٹیکنالوجی اختیار کرو, ہم پر انحصار کرو. یہ ساری چیزیں وہ نظر آ رہی ہیں کہ کچھ ممالک میں انہوں نے خانہ جنگی کرائی ہے, کچھ ممالک میں انہوں نے جو ہے فالس فلیگ کروا کے باہر سے کروایا ہے. اس وقت جو صورتحال سامنے آ رہی ہے کہ دے آر ہیڈنگ ٹورڈز دیئر گول آف گریٹر اسرائیل. اس میں ترکی نے جو کام کیا ہے ہو سکتا ہے اس کی حکمت عملی ہو, لیکن بہرحال اسرائیل کی کسی بھی قدم کی تائید کرنا, مثال کے طور پہ ایک شہر اس میں بہت بڑا گنڈا ہے, وہ کبھی آپ کو نظر آئے گا کسی غریب کی مدد بھی کر رہا ہے, تو آپ اس کی تائید کریں گے تو بیسیکلی آپ اس کو ایک طرح سے تقویت دے رہے ہوں گے. اسرائیل کی اس معاملے میں کسی قسم کی بھی تائید کرنا گویا اسرائیل کو تقویت دینے کے مترادف ہے. اردوان صاحب کا یہ سٹانس ان کے اپنے ملک کے لیے, ان کی اپنے جو بھی اسٹریٹجی ہے اس کے لیے ہاتھ سے وہ ٹھیک ہوگا, لیکن یہ ایک معنی رکھے گا گریٹر اسرائیل کو تسلیم کرنے, آئندہ گریٹر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے, کیونکہ احادیث میں یہ آتا ہے کہ دجال جو ہے وہ مدینہ کے دروازے تک آ جائے گا. اور اگر آپ دیکھیں تو ایک عجیب کوانسیڈنس ہے کہ جو یہ گریٹر اسرائیل کا نقشہ آ رہا ہے اس میں مدینہ بھی شامل ہے, کیونکہ یہود کے قبائل مدینہ میں بھی تھے, لہٰذا وہاں تک وہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ ہمارا پرومسڈ لینڈ ہے جس پر کہ ہم نے حکومت قائم کرنی ہے. اور یہ کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے, گوگل پہ کریں میپ آف گریٹر اسرائیل, آپ کو 10 نقشے ملیں گے, سارے ایک جیسے ہوں گے اور اس میں ہر ایک کے اندر مدینہ شامل ہوگا. تو لہٰذا سر جب ہم اس دیکھتے ہیں نقطہ نظر سے تو ہمیں ہر چیز کریکٹڈ نظر آتی ہے. پاکستان پہ بھی اٹموسٹ دباؤ ہے. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ان کو آخر منظور کروا کے مسلمان ممالک اسرائیل کو قبول کرتے چلے جا رہے ہیں, اسرائیل کو کیا فائدہ اس چیز کا؟ اسرائیل جس وقت جس طاقت پہ کھڑا ہے ٹیکنالوجیکلی بھی, فائنینشلی بھی, اور جس طرح اسے دنیا کو کنٹرول کیا ہوا ہے. اب تو چائنا کے اندر بھی 1100 کمپنیاں اسرائیل کی جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں, بہت بڑی بڑی کمپنیاں جو ہے بیسیکلی وہ اسرائیل ڈون ہے, جو ہم پاکستان میں جس کی پروڈکٹس ہم استعمال کر رہے ہیں. تو اس حد تک تو وہ آلریڈی پہنچ چکے, تو ان کو کیا ضرورت ہے کوئی عرب ممالک تسلیم کرے نہ کرے. میرے ذہن میں اس کی جو وجہ آتی ہے وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے اگر ہم یہ سمجھیں گے نا کہ اسرائیل کی موڈس آپرینڈی کیا ہے, یہودیوں کی طریقہ واردات کیا ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے جب تک کہ میدان صاف نہ ہو, جو قرآن نے ان کا ایک بتا دیا. نمبر 2,
جو سیرت میں ہمیں ملتا ہے کہ یہودیوں کی ریشہ دوانی ہے، یہ دو چیزیں ہمیں ہیلپ کرتی ہیں. آج کوئی بھی اسلامک ملک، اسلامک ملک نہیں بلکہ مسلمان ملک، جب اس کو قبول کرتا ہے تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا اس کے اگینسٹ آوازیں کتنی اٹھیں گی، کتنے لوگ ہیں جو اس کے اگینسٹ نکل کے سامنے آئیں گے. خدا نہ خواستہ کل سعودی عرب کرتا یا خدا نہ خواستہ کوئی پاکستان پہ ایسا وقت تو یہاں پہ ایک مذہبی طبقہ اٹھ کھڑا ہوگا بہت بری طرح کہ آپ نے یہ کیا کیا. اس مذہبی طبقے کو وہ نکلوانا چاہتے ہیں کہ وہ نکل کے سامنے آئے تاکہ ان کو بھی کسی طرح ہم ختم کرائیں، تاکہ جب ہمارا وہ وقت آئے گا تو اس وقت ہمارے سامنے کوئی نہ ہو کھڑا ہونے والا. تو یہ ہم ان چیزوں کو جب تک سامنے نہیں رکھیں گے، ان کا طریقہ کار، ان کا آگے بڑھنا ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا. ان چیزوں کو سامنے رکھ کے ہمیں اپنی خارجہ پالیسیز، اپنے جو بھی جسے کہیں عقائد، نظریات ہیں، ان کو اسٹرانگ کرنا پڑے گا. میڈیا ان کے ہاتھ میں. کل پرسوں آپ کو بہت سے لوگ ایسے مل جائیں گے جو کہیں گے جناب اس سے اچھا تو ملک ہی کوئی نہیں اسرائیل سے اچھا، اس نے تو ہوا سے پانی پیدا کر رہا ہے. آج کل ابھی کہنے لگ گئے ہیں، کہنے لگ گئے نا کہ جناب یہ تو بڑے مصلح ہیں، یہ تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، یہ تو انسانیت کے وہ ان کے میڈیسن میں کہاں تک پہنچ گئے ہوئے ہیں، یہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، خدمت کرنے والے ہیں. اور جب دجال آئے گا، جس کے بارے میں کہ احادیث میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا نبی نہیں آیا جس نے دجال اور اس کے فتنے سے خبردار نہ کیا. اور صحابہ کرام تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس قدر ڈرایا جاتا تھا کہ آپ سمجھتے تھے یہ اس جھاڑی میں سے نکل آئے گا دجال. اور قرب قیامت کی علامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دجال اور اس کے فتنے کا ذکر جو ہے وہ منبر و محراب سے غائب ہو جائے گا. آج وہی چیزیں ہیں. میڈیا جو ہے کس طرح ہمیں ایک اور انداز میں چیزوں کو پیش کر رہا ہے، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اصل اس ہدف کی طرف بڑھ رہے ہیں، انہوں نے بڑھنا ہے اور یہ وقت آنا ہے. لہٰذا ہمیں اپنے ایمان، اپنی نسلیں، ہمیں ان کو اویئر کرنا ہے کہ بھائی دس از گوئنگ ٹو ہیپن، اور ہمیں اس کے مطابق اپنی اسٹریٹجیز کو پلان کرنا چاہیے.